کیا آپ نے کبھی کمانڈ دی ہے کہ میرا دل 1 منٹ میں اتنی مرتبہ دھڑکنا چاہیے؟ آپ نے کبھی حکم دیا ہے کہ میرے پھیپھڑے 1 منٹ میں اتنی دفعہ سانس لینے چاہیے؟ کبھی آپ نے دماغ کو حکم دیا ہے کہ یہ فلاں چیز سوچو اور یہ فلاں چیز نہ سوچو؟ کبھی آنکھوں کو حکم دیا ہے اور آنکھوں نے آپ کا حکم مانا ہے کہ فلانی چیز کو دیکھنا ہے اور فلانی چیز پر بند ہو جانا ہے؟ آنکھ آپ کا حکم مانتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال لے کر آپ سے بات کروں گا، اور سوال یہ ہے کہ بھلا ہم فرما برداری کا راستہ ہی کیوں اختیار کریں؟ عرض یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص دوسرے کا ماتحت ہوتا ہے۔ ہر انسان پیدائشی طور پر بندہ ہے، اور بندے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے شخص کا ماتحت ہوتا ہے، ہمیشہ بندہ ہی بن کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے تعلقات بنائے ہیں، ان تعلقات میں ہمارا تعلق ہوگا والدین کے ساتھ، ہمارے بڑے ہوں گے، ہمارے باس ہوں گے، ہمارے اساتذہ ہوں گے، معاشرتی زندگی میں نشیب و فراز میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ہر شخص کو ایک دوسرے کا ماتحت بنایا ہے، اس لیے کہ انسان فطری طور پر پیدائشی طور پر بندہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ عبادت کا راستہ اختیار کریں۔ عبادت کہتے ہیں حکم ماننے کو، فرما برداری اختیار کرنا، بات مان لینا، فرما برداری اختیار کر لینے کو اطاعت کہیں گے۔ تو ہر بندہ چاہے تو وہ اپنی دانست کے مطابق عبادت اختیار کرے یا نادانستہ طور پر عبادت کرے، بہرحال عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس بندگی کو وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اس بندگی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تخلیقی طور پر بندہ ہے۔ چند مثالیں دوں گا تاکہ بات واضح ہو سکے۔ ہمارا دماغ ہے، کیا ہمارا دماغ ہمارے اختیار میں ہے؟ ہمارا ماتحت ہے، ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے؟ آپ جواب دیں گے نہیں۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دل، ہمارے پھیپھڑے، ہمارے گردے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے وجود کے ساتھ ہیں۔ ان کی مثال آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے چونکہ اس کا ہمارے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کیا آپ نے کبھی کمانڈ دی ہے کہ میرا دل 1 منٹ میں اتنی مرتبہ دھڑکنا چاہیے؟ آپ نے کبھی حکم دیا ہے کہ میرے پھیپھڑے 1 منٹ میں اتنی دفعہ سانس لینے چاہیے؟ کبھی آپ نے دماغ کو حکم دیا ہے کہ یہ فلاں چیز سوچو اور یہ فلاں چیز نہ سوچو؟ کبھی آنکھوں کو حکم دیا ہے اور آنکھوں نے آپ کا حکم مانا ہے کہ فلانی چیز کو دیکھنا ہے اور فلانی چیز پر بند ہو جانا ہے؟ آنکھ آپ کا حکم مانتی ہے؟ کبھی کان کو کوئی غیر مانوس آوازیں سننے سے آپ روک سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے، جس کا جو کام ہے وہ اپنے اس کام میں لگا ہوا ہے، تو یہ فطری طور پر عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی چیز کو عبادت اور فرما برداری، اطاعت، حکم ماننا، بات ماننا، یہی چیز ہوتی ہے۔ جب ہمارا اپنا وجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، پیدائشی طور پر فطری طور پر وہ عبادت کر رہا ہے، تو اب اگر دانستہ طور پر کسی شخص نے تھوڑا سا غور فکر کرنے کے بعد، تھوڑی سی سوچ سمجھ رکھنے کے بعد اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرتا ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی شخص عبادت نہیں کرتا ہے، فرما برداری کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، تو پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ میں نے گلاس کی مثال دی تھی، میں نے درخت کی مثال دی تھی، میں نے گھڑی کی مثال دی تھی، جو اگر وہ اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیں تو پھر ان کا وجود مٹ جاتا ہے، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ دیکھیں، گھڑی جب وقت صحیح نہ بتائے تو اس گھڑی کو ہم کیا کریں گے؟ توڑ مروڑ کر ردی میں پھینک دیا جاتا ہے نا۔ درخت اگر چھاؤں، پھل فروٹ وغیرہ ہمیں نہ دے، لکڑی مہیا نہ کرے، درخت کے جو اپنے فوائد ہیں وہ درخت سے حاصل نہ ہوں، تو اس درخت کو ہم لوگ کاٹ دیتے ہیں، پھر اس کو جلاتے ہیں، یہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ تخلیقی طور پر، فطری طور پر
جس کو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، جب تک وہ اپنا وہ مقصد سامنے رکھتا ہے، اس پر پابندی کرتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چلتا رہتا ہے، اس کی زندگی باقی رہتی ہے۔ اگر وہ نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کی نہ صرف زندگی ختم ہو جاتی ہے بلکہ وہ قابل سزا بن جاتا ہے، اسے سزا ملتی ہے۔ تھوڑا سا اپنے وجود سے آگے دیکھیں، کائنات میں دیکھیں، سورج روز طلوع ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، چاند ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مقررہ ٹریک پر چل رہا ہوتا ہے، ایک راستہ ہے، ایک مدار ہے، اس پر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند جو ہے اس کے لیے بھی ہم نے مدار مقرر کر دیا ہے، گھٹنا اور بڑھنے کا اس کو حساب بتا دیا ہے۔ اب وہ اسی کے مطابق چلتا ہے، کبھی بالکل باریک بال کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی مکمل نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اور ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ہم نے زمین کو اسٹڈی کیا، ستاروں اور سیاروں کو اسٹڈی کیا، تو ہمیں یہ بات نظر آئی کہ یہ ایک مخصوص رفتار میں، ہر ستارہ سیارہ ایک مخصوص رفتار میں چل رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ اگر اس کی اس رفتار کو سیکنڈز کے کسی حصے کے برابر بھی کم کر دیا جائے گا تو اس ستارے کی تباہی آ جائے گی۔ اگر اس کو اس اسپیڈ سے، مخصوص اسپیڈ سے تھوڑا سا زیادہ اسپیڈ میں گھما دیا جائے تب بھی تباہی ہو جائے گی۔ وہ ستارہ جس آربٹ میں، جس مدار میں چل رہا ہے، اس کو اس مدار سے تھوڑا سا دور لے جایا جائے تو بھی تباہ ہو جائے گا، تھوڑا سا اگر سورج کے قریب کر دیا جائے تو بھی تباہ ہو جائے گا۔ بالکل پرفیکٹ حساب کے ساتھ، انتہائی مکمل حساب کے ساتھ جو رفتار رکھی گئی ہے، یہ رفتار اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جب تک یہ اس رفتار پر چلتا رہے گا، اس اصول کی پابندی کرتا رہے گا، تو یہ ستارہ اور سیارہ چلتا رہے گا، زندہ رہے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا، ان اصولوں کو توڑے گا جو اللہ نے اس کی تخلیق کے لیے بنائے ہیں، ان اصولوں کو جیسے ہی توڑے گا، اس وقت اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ ستارہ اپنے وجود کو کھو بیٹھے گا۔ یہی سورج کے ساتھ ہوگا، یہی چاند کے ساتھ ہوگا، یہی زمین کے ساتھ ہوگا، اور یہی باقی ستاروں سیاروں کے ساتھ بھی ہوگا۔ کسی ستارے سیارے کو اپنے مدار سے تھوڑا سا دور لے جائیں، ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا سورج کے قریب لے آئیں، ختم ہو جائے گا۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب تیر رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں، اپنے آربٹ میں چل رہے ہیں۔ نہ تو اس کو روکا جا سکتا ہے، نہ اس کو تیز بھگایا جا سکتا ہے۔ اسی عبادت کے تصور کو، اسی بندگی اور اطاعت کے تصور کو، اسی فطری اطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے، کائنات کی تمام مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اب ذرا دیکھیں کہ اگر انسان کے ذہن سے، انسان کے دل سے ایک نقطہ نکال دیا جائے، وہ نقطہ ہے مالک کا خوف۔ جب مالک کا خوف انسان کے ذہن سے نکال دیا جائے، انسان کی زندگی سے نکال دیا جائے، تو کیا وہ بندگی کرے گا، وہ اطاعت کرے گا، وہ فرما برداری کرے گا؟ مالک کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے، کہیں مالک نے جو نعمتیں میرے اوپر کی ہوئی ہیں، کہیں وہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ جب مالک ناراض ہوتا ہے تو سروس سے نکال دیتا ہے، بندگی سے نکال دیتا ہے، سیلری بند ہو جاتی ہے، مسائل ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب مالک ناراض ہوگا، ایک انسان سے اس کا خالق اور مالک ناراض ہوگا، تو وہ اس کو اپنی بندگی سے نکال دے گا۔ نہ صرف یہ کہ اس کو بندگی سے نکال دے گا، بلکہ پھر وہ قابل سزا ٹھہرتا ہے، جو سزا پھر اس کو جہنم کی صورت میں ملے گی۔ اگر انسان کے ذہن سے، انسان کی زندگی سے وہ خوف والا نقطہ نکال دیں، مالک سے خوف والی چیز نکال دیں، تو پھر کیا انسان
صبح سویرے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا. انسان کسی دوسرے کو اذیت پہنچانے سے باز رہے گا. انسان کسی دوسرے کا مال ہڑپ کرنے سے باز رہے گا. انسان سے کسی کو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچے گی. جب مالک کا خوف ہوگا تو یہ ساری چیزیں نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کرے گا کہ کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے, کہیں مالک مجھے سزا نہ دے. اور وہ سزا پھر اس دنیا میں کبھی ظاہر ہو جاتی ہے اور کبھی اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتی, بلکہ وہ سزا مالک نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے. وہ پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں اس سزا کا اور اس جزا کا تعلق ہوگا.